السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کا ایسے ایک عالم کے بارے میں۔ دیکھو، 2 دن کے اندر پورے اخبار میں، پورے آن لائن میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ہندوستان کے ایسے صوفی بڑے عالم کے بارے میں باتیں سنتے رہے۔ شیخ ابو بکر صاحب، گرینڈ مفتی آف انڈیا، پریا کو یمن میں جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کو موت کا سزا حکم دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے گورنمنٹ اور مختلف طریقوں سے ان کو بچانے کی کوشش کی، مگر 16 جولائی کا دن میں اس کا موت کی سزا دینے کے بعد مگر شیخ ابو بکر صاحب کا ایک موبائل فون سے ذریعے بات ہوا، اسی وجہ سے ان کو بچانے کی موقع ہندوستان کے عوام کے سامنے آ گیا۔ دیکھو، ایک عالم کو کیسے اتنی بڑی کام کر سکتا ہے، ایک گورنمنٹ کو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایسی بڑی مرتبہ دینے چاہے تو یہ کسی کو نیچے نہیں اتار سکتا۔ وہ کون ہے شیخ ابو بکر صاحب مطلع العالی والنورانی؟ ان کے زندگی پورے غریبوں کو، یتیموں کو، درد کھانے والوں کو سایہ بن کر رہی ہے۔ 50-60 سال پہلے انہوں نے کیرلا کی سرزمین میں ایک مشن کو سنگ بنیاد رکھا ہے، مرکز ثقافت سنیہ۔ اس میں سب سے پہلے یتیم بچوں کو پال کر کے شروع کیا ہے۔ صرف نمشا پریا کا نہیں، صرف چند یتیموں کا نہیں، ہزاروں ایسے یتیم بچوں کو شیخ ابو بکر صاحب نے ڈاکٹر، انجینئر اور کچھ بنایا ہے اپنے محنت سے پڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ ہندوستان کے ہر ریاستوں میں، گلی گلیوں میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہروں میں ان کے ذریعے غریبوں کو تعلیمی میدان میں لانے کی کوشش بہت اچھا طریقہ سے چل رہا ہے۔ لوگوں کو اب تک شیخ ابو بکر صاحب میں سہارا بن گیا ہے۔ دیکھو، پورے ورلڈ میں ان کے شاگردان کرام دین کا خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ صرف انڈیا میں نہیں ہے، صرف کیرلا میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی حضراتوں کو عزت سے بخشائے۔ حضرات کرام، میں حضرت کا ہی ایک تجربہ میں آپ کے بیان لینے چاہتا ہوں۔ کئی سال پہلے شیخ ابو بکر صاحب سعودی عرب میں گیا۔ سعودی عرب میں ایک روٹ پر سفر کر رہے تھے، تب حضرت کو وہاں کا پولیس وغیرہ آ کر کے پکڑا گیا، جیل میں لے گیا، کیس مارا گیا۔ کئی دن تک بہت پریشانی سے وہاں کا جیل میں پھنسایا گیا، مگر شیخ ابو بکر صاحب نے وہاں کا لوگوں سے بات چیت کیا، شرعی طور پر الحمدللہ ان کو بچانے کے لیے دوسرا کسی کی ضرورت نہیں تھا۔ شیخ ابو بکر صاحب ہی خود ہی چل کے باہر آ گیا۔ باہر آ کر کے ان کے مریدین لوگ، شاگرد لوگ، ان کے محبوب لوگ حضرت سے کہا، حضرت آپ ذرا برابر وقت بھی سعودی عرب میں اب نہیں رہنا ہے، جلدی ہندوستان میں واپس جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ ابو بکر صاحب اتنی بڑی عاشق رسول ہے، لوگوں سے یہ جواب دیا، نہیں مجھ کو نہیں جا سکتا، مجھ کو مدینہ منورہ میں میرے آقا کے بارگاہ میں حاضری دینا ہے، حاضری دے کر کے ہی میں واپس جاؤں گا۔ حضرت وہیں سعودی گورنمنٹ کئی سال بعد حضرت کو بڑے VIP بن کر وہاں استقبال کیا۔ کعبہ شریف کا صفائی کے دن میں VIP میں سے VIP بن کر کے وہاں استقبال دیا تھا۔ دیکھو، للہ فی اللہ، کسی نے دین کے لیے خام کیے تو کسی کو نہیں مٹا سکتا، کسی کو نہیں مان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ایسی خدمات کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ابھی بھی آپ چل کر دیکھیے، شیخ ابو بکر صاحب
صبح فجر کے بعد اپنے صحیح بخاری کی سبق دے گا. اس کے بعد حضرت نے واپس آنے کے وقت ثقافت سنیہ کی آفس کے سامنے 100 یا ہزاروں لوگ جمع ہوں گے حضرت شادی کی دکان کھولنے کے لیے اور بیماریوں کے بات کہنے کے لیے. شیخ ابو بکر صاحب کے دامن ابھی بھی کھلا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی بھی شیخ ابو بکر صاحب کے سامنے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھایا، کوئی بھی حال میں کوئی بھی آدمی کوئی درد دکھ کہہ کر آ گیا ان کو سہارا بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے موت تک ان کے سہارے کے ساتھ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.